محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، مصباح الانشاء حصہ اول میں آج ہمارا سبق الدرس الرابع سے ہے، چوتھا سبق۔ الدرس الرابع میں مذکر اور مؤنث کا بیان کیا گیا ہے۔ مذکر کسے کہتے ہیں، مذکر کی کتنی قسمیں ہیں، مؤنث کسے کہتے ہیں، مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں، اور ان سب کی مثالیں کیا کیا ہیں۔ تو الدرس الرابع چوتھا سبق، مذکر اور مؤنث۔ مذکر یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور مؤنث یہ بھی باب تفعیل سے اسم مفعول کا ہی صیغہ ہے۔ مذکر اور مؤنث اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم کی ہیں دو قسمیں، فعل یا حرف کی یہ دو قسمیں نہیں ہیں۔ مذکر یا مؤنث یہ فعل یا حرف کی قسمیں نہیں ہیں، صرف اسم کی قسمیں ہیں۔ مذکر یا مؤنث ہونا یہ اسم کی علامت ہے، فعل اور حرف میں نہیں پایا جاتا۔ اب اگر کوئی کہے کہ فعل بھی مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، جیسے ضربہ مذکر ہے اور ضربت یہ مؤنث ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل مذکر یا مؤنث نہیں ہوتا، اور ضربہ یا ضربت میں جو تا ہے یہ فعل سے الگ کلمہ ہے۔ فعل جو ہے ضربہ با تک ہے، تا جو ہے یہ الگ کلمہ ہے، کلمہ تانیث، کلمہ تانیث فاعل، فاعل کو مؤنث بتانے والا کلمہ ہے یہ۔ تو فعل مذکر یا مؤنث نہیں ہوتا، مذکر مؤنث ہونا یہ اسم کی علامت ہے، خاصہ ہے۔ تو اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مذکر۔ اب مذکر کسے کہتے ہیں یہی تعریف کر رہے ہیں۔ مذکر جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جائے، جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جائے۔ تانیث کی علامت کون کون ہیں، کیا کیا ہیں، یہ آگے آ رہا ہے۔ تو جس میں تانیث کی علامت کوئی علامت نہ پائی جائے، جیسے الرجل، اس کا معنی ہے مرد، تو الرجل میں کوئی بھی تانیث کی علامت نہیں ہے۔ ایسے ہی اسدن، اس کا معنی ہے شیر، تو اس میں بھی تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے۔ کتابن کا معنی ہے کتاب، اس میں بھی کوئی تانیث کی علامت نہیں ہے۔ نمبر دو، اسم کی دوسری قسم ہے مؤنث۔
مؤنث جس میں تانیث کی کوئی علامت پائی جائے، تانیث کی کوئی علامت پائی جائے، جیسے امرأتن، امرأتن کا معنی ہے عورت، تو اس میں تا جو ہے یہ تانیث کی علامت ہے۔ ناقتن اونٹنی، اس میں بھی تا تانیث کی علامت پائی جا رہی ہے۔ حمراء، اس کا معنی ہے سرخ مؤنث، حمراء سرخ مؤنث، یہ بھی مؤنث ہے، اس میں الف ممدودہ تانیث کی علامت پائی جا رہی ہے۔ اور حبلہ، اس کا معنی ہے حاملہ عورت، مؤنث، تو یہ بھی مؤنث ہے، اس میں علامت تانیث الف مقصورہ پائی جا رہی ہے۔ الف مقصورہ وہ الف ہوتا ہے جس کے بعد حمزہ نہ ہو، جیسے حبلہ، تو اس الف کے بعد حمزہ نہیں ہے تو یہ الف مقصورہ ہے، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو تو وہ حمزہ ممدودہ ہوتا ہے، جیسے حمراء، تو اس میں الف کے بعد حمزہ ہے تو یہ الف ممدودہ ہے۔ ممدودہ کا معنی مد والا، تو مد ہوتا ہی تب ہے جب حرف ساکن کے بعد حمزہ آئے یا کوئی ساکن حرف آئے۔ مد کے دو ہی سبب ہوتے ہیں، سکون اور حمزہ، تو الف کے بعد اگر حمزہ آ گیا تو وہ الف ممدودہ ہو جاتا، حمزہ نہیں ہے تو مقصورہ ہی رہتا، اس میں مد نہیں ہوتا۔ مذکر اور مؤنث میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ اب یہ مذکر اور مؤنث کی قسمیں بنتی ہیں، پھر مذکر کی بھی دو قسمیں ہیں اور مؤنث کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مذکر کی دو قسمیں، مذکر حقیقی، مذکر مجازی، اسی طرح مؤنث کی دو قسمیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث مجازی۔ مذکر اور مؤنث میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 حقیقی، نمبر 2 مجازی۔ مذکر حقیقی وہ مذکر ہے، مذکر حقیقی وہ مذکر ہے جس کے مقابل میں اسی کی جنس سے کوئی مادہ ہو، کوئی مؤنث ہو، اسی کی جنس سے اس کے مقابلے میں یا مقابل میں کوئی مادہ ہو، جیسے رجل، اس کا معنی ہے مرد، تو رجل جو ہے یہ مذکر حقیقی ہے۔ اب مذکر حقیقی کہتے ہیں جس کے مقابل میں اسی کی جنس سے کوئی مادہ ہو، تو رجل مرد جو ہے یہ انسان کی جنس سے ہے، اس کی جنس جو ہے انسان ہے، تو انسان کی جنس سے ہی اس کے مقابل یعنی رجل کے مقابل میں امراتن عورت ہے، لہذا رجل مذکر حقیقی ہوا۔ جیسے رجل مرد کے اس کے مقابل میں امراتن عورت ہے، اور عورت اسی کی جنس سے ہے، رجل کی، دونوں کی جنس ایک ہے، انسان۔ اور جمل یہ بھی مذکر حقیقی ہے، اس کے مقابلے میں بھی اسی کی جنس سے ناقتن یعنی اونٹنی ہے، اس کی جنس حیوان غیر ناطق،
تو اسی کی جنس سے مونس ہے، مادہ ہے۔ تو جمل اونٹ کے اس کے مقابل میں ناقتن اونٹنی ہے۔ مذکر مجازی وہ مذکر ہے وہ کے بعد اس کے مقسم کا نام لیا جاتا ہے۔ تو مذکر مجازی جو ہے یہ مذکر کی قسم ہے، اسم کی نہیں ہے، ڈائریکٹ اسم کی نہیں ہے۔ اسم کی اولاً دو قسمیں، مذکر مونس، پھر مذکر کی دو قسمیں ہوئیں، حقیقی اور مجازی۔ تو مجازی میں مذکر کہا جائے گا، اسم نہیں کہا جائے گا۔ جیسے اسم کی دو قسمیں ہیں، مورب اور مبنی، مورب اور مبنی۔ پھر مبنی کی 8 قسمیں ہیں، ضمیر، اسم اشارہ وغیرہ۔ تو ضمیر کی تعریف کرتے ہوئے اسم نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس میں غیر متمکن یا اس میں مبنی کہا جائے گا۔ ایسی کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر فعل کی 3 قسمیں ہیں، زمانہ، معنی زمانہ کے اعتبار سے ماضی، مضارع، امر۔ تو ماضی مضارع کی تعریف کرتے ہوئے وہ فعل کہا جائے گا، ماضی وہ فعل ہے، ماضی وہ کلمہ ہے نہیں کہیں گے، ماضی وہ کلمہ ہے نہیں کہیں گے، فعل کہیں گے، حالانکہ فعل کلمے ہی کی قسم ہے۔ تو قسم میں اس کے مقسم کا نام لیا جاتا۔ تو مجازی، مذکر مجازی جو ہے وہ مذکر کی قسم ہے، اس لیے مذکر کہا جائے گا۔ مذکر مجازی وہ مذکر ہے جس کے مقابل میں کوئی مادہ نہ ہو، کوئی مادہ نہیں ہے اس کے مقابل میں، اور کوئی علامت تانیث اس میں ہے نہیں جو مونس کہلا سکے، تو اس لیے مذکر ہوگا وہ مذکر مجازی۔ جیسے کتابن، کتابن کا معنی کتاب ہے، تو یہ مذکر ہے، مذکر مجازی، اس کے مقابل میں کوئی اسی کی جنس سے مادہ نہیں ہے۔ بیتن گھر، بیتن گھر، یہ بھی مذکر مجازی ہے، اس کے مقابلے میں بھی اسی کی جنس سے کوئی مادہ نہیں ہے۔ مؤنث حقیقی وہ اسم ہے جو انسانوں یا جانوروں میں سے کسی مادہ کو بتائے، انسانوں یا جانوروں میں سے کسی مادہ کو بتائے، وہ مؤنث حقیقی ہے۔ یا اوپر جو مذکر حقیقی کی تعریف کی ہے اسی انداز میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابل میں اسی کی جنس سے کوئی مذکر ہو، یا انسانوں یا جانوروں میں سے کسی مادہ کو بتائے، دونوں کا مآل اور مرجع ایک ہی ہے۔ جیسے امراتن عورت، یہ انسانوں میں سے مادہ کو بتا رہا ہے۔ ناقتن اونٹنی، یہ جانوروں میں سے مادہ کو بتا رہا ہے۔ اتانن گدھی، یہ بھی جانوروں میں سے مادہ کو بتا رہا ہے۔ مؤنث مجازی وہ اسم ہے، یہاں بھی مؤنث ہی کہا جائے گا، مؤنث کی قسم ہے۔ تو مؤنث مجازی وہ مؤنث ہے جس کے ساتھ انسانوں یا جانوروں کی مادہ کے اسما جیسا معاملہ کیا جائے، انسانوں یا جانوروں میں سے کسی مادہ کو نہیں بتا رہا وہ،
لیکن استعمال کے اعتبار سے اس کے ساتھ مؤنث کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ مثلا اس کے ساتھ فعل کو مؤنث لایا جاتا ہے، اس کے لیے خبر مؤنث لائی جاتی ہے، تو وہ مؤنث مجازی ہوگا۔ تو مؤنث مجازی وہ مؤنث ہے جس کے ساتھ انسانوں یا جانوروں کی مادہ کے اسما جیسا معاملہ کیا جائے جبکہ وہ ان میں سے نہ ہو، جیسے شمسن، اس کا معنی ہے سورج، تو یہ مادہ میں سے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ استعمال میں جو معاملہ انسانوں یا جانوروں کی مادہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے استعمال انسانوں یا جانوروں کی مادہ کے کلمات کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ فعل ان کے لیے مؤنث لایا جاتا ہے یا خبر مؤنث لائی جاتی ہے، صفت ان کی مؤنث لائی جاتی ہے، اسی طرح سے شمسن کے ساتھ بھی اور باقی مثالوں کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا ہے۔ تو شمسن سورج مادہ نہیں ہے یہ۔ دارن اس کا معنی ہے گھر، مؤنث نہیں ہے یہ، لیکن معاملہ مادہ جیسے ہی کیا جاتا ہے۔ عینن آنکھ، یہ بھی مادہ نہیں ہے۔ خیمتن خیمہ، یہ بھی مؤنث نہیں ہے، لیکن معاملہ مؤنث کا کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ اوپر دو قسمیں آئیں مؤنث ہی کی، مؤنث حقیقی اور مؤنث مجازی۔ مؤنث حقیقی جو انسان یا جانوروں میں سے کسی مادہ کو بتائے، اور مؤنث مجازی جو انسانوں یا جانوروں میں سے کسی مادہ کو تو نہ بتائے لیکن اس کے ساتھ مؤنث کا معاملہ کیا جاتا ہو، تو وہ مؤنث مجازی ہے۔ جیسے شمس، دار، عین، خیمہ، کہ یہ مادہ کو تو نہیں بتا رہے انسان یا جانوروں میں سے، لیکن معاملہ ان کے ساتھ مؤنث کا کیا جاتا ہے۔ تو ایک تقسیم مؤنث کی یہ ہوئی۔ یہ جو اب دوسری تقسیم کر رہے ہیں یہ الگ اعتبار سے ہے۔ اوپر تقسیم تھی کہ اس مادہ کے مقابلے میں کوئی مذکر ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو ہے تقسیم یہ اس اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہ اعتبار مصنف کتاب نے واضح نہیں کیا ہے، نہیں کھولا ہے، لیکن اس اعتبار کی تعین ہو سکتی ہے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ اوپر کی تقسیم تھی مؤنث کی، اس کے مقابل میں مذکر حیوان ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے، اور یہ تقسیم ہو رہی ہے مؤنث کی، یہ تقسیم ہو رہی ہے، اس میں علامت تانیث ظاہر ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے، اس میں علامت تانیث ظاہر ہے۔ ایک مؤنث کی قسم یہ بنی، اور دوسری قسم اس میں علامت تانیث ظاہر نہیں ہے۔ ظاہر نہیں ہے تو یا تو پوشیدہ ہے، مقدر ہے، یا پھر وہ کسی مؤنث کا نام ہے۔ تو دوسری تقسیم یہ ہے۔ پھر دوسرے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، لفظی
नंबर 2 मानवी। मुअन्नस लफ्जी वो मुअन्नस है जिसके साथ अलामत तानीस लगी हो, अलामत तानीस लगी हो या जाहिर हो, मतलब उसमें अलामत तानीस है, ये नहीं कि पोशीदा है या है ही नहीं। मुअन्नस के नाम है वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता, अलामत तानीस उसमें है। चाहे वो किसी मुअन्नस मादा को बताए, जैसे फातिमतो खदीजतो, तो फातिमतो और खदीजतो इसमें अलामत तानीस लगी है, तो ये मुअन्नस लफ्जी है। साथ ही साथ ये मुअन्नस को बता भी रहा है, या मुज़क्कर को बताए, अलामत तानीस लगी है लेकिन बता जो रहा है, वो दलालत जो कर रहा है वो मुज़क्कर पर दलालत कर रहा है, मुज़क्कर को बता रहा है। जैसे हमज़तो, हमज़तो तलहतो, तलहतो हमज़तो ज़करियाओ, और बुहमतुन बहादुर मर्द, बुहमतुन का माना है बहादुर मर्द। तो ये सब मुअन्नस लफ्जी हैं, तलहतो हमज़तो ज़करियाओ बुहमतुन, लेकिन ये मुअन्नस को बता नहीं रहे हैं। या उनमें से किसी को न बताए, जैसे जुल्मतुन कुव्वतुन, तो जुल्मतुन कुव्वतुन जो है ना तो किसी मुअन्नस को बता रहा है और ना किसी मुज़क्कर को ही बता रहा है, बल्कि अलामत तानीस लगी है। जुल्मतुन का माना अंधेरी, तो अंधेरी जो है वो कोई ना मुअन्नस है ना मुज़क्कर है। इसी तरह कुव्वतुन ताकत, ये भी कुछ नहीं है, लेकिन ये मुअन्नस हकीकी है, इसलिए कि इसमें अलामत तानीस लगी है, ज़ाहिर है। मुअन्नस मानवी वो मुअन्नस है जिसके साथ अलामत तानीस ना लगी हो, अलामत तानीस नहीं है लगी हुई उसमें, और वो किसी हकीकी या मजाजी मुअन्नस मादा को बताए, अलामत तानीस नहीं है लगी हुई लेकिन वो किसी हकीकी या मजाजी मुअन्नस को बता रहा है। जैसे हिंदुन, हिंद, ये एक मुअन्नस हकीकी मादा का नाम है, अलामत तानीस नहीं है इसमें, तो ये मुअन्नस मानवी कहलाएगा। इसी तरह ज़ैनब, ज़ैनब ये भी मादा का नाम है, तो ये भी मुअन्नस मजाजी है, इसमें अलामत तानीस नहीं है लगी हुई, ज़ाहिर नहीं है। दारुन, तो दारुन में भी अलामत तानीस नहीं है लगी हुई, तो ये भी मुअन्नस मानवी है, लेकिन ये मुअन्नस हकीकी और या मजाजी में से मजाजी मुअन्नस को बताता है, इसके साथ मुअन्नस का मामला किया जाता है। अब यहाँ से जो मुअन्नस या मुज़क्कर की तारीफ में आया कि जिसमें अलामत तानीस हो या ना हो, तो अलामत तानीस क्या क्या हैं वो बयान कर रहे हैं। अलामत तानीस या तानीस की अलामतें, ये उर्दू हो गई, तानीस की अलामतें। अलामत तानीस ये फारसी हो गया। तो तानीस की अलामतें 3 हैं, 3। अब बाज़ किताबों में जैसे नहब मीर है उसमें अलामत तानीस 4 गिनाई हैं, तो वो 4 नहीं, एक ही को 2 कर दिया है। उन 4 में जो ता गिनाई है, तो ता की 2 सूरतें होती हैं, ता कभी ज़ाहिर होती है और कभी पोशीदा मुक़द्दर होती है। तो नहब मीर वगैरह में ता को ज़ाहिर होने के एतबार से अलग
علامت تانیث قرار دے دیا ہے، اور مقدر ہونے کے اعتبار سے الگ ایک علامت تانیث قرار دے دیا ہے وہ تاہی ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا مقدر ہو، ہے تو تاہی. تو اس اعتبار سے کہ وہ تاہی ہے چاہے مقدر ہو یا ظاہر ہو تو وہ ایک ہی ہے. یہاں اس کو ایک ہی گن کر اور دو باقیوں کو لگا کر 3 بتا دیا. تانیث کی علامتیں 3 ہیں. گولتا یہ بریکٹ میں قوسین میں دکھایا ہے کہ گولتا کیسی ہوتی ہے. جو ٹھہرنے کے وقت ہا سے بدل جاتی ہے. یہ تا جو ہے جب وقف کرتے ہیں تو ہا سے بدل جاتی ہے. جیسے عالمتن، عالمہ، عالمتن، عالمہ. محمودتن، محمودہ، محمودتن، محمودہ. تو دونوں یہ اس میں جو ہے تا لگی ہے، تا ٹھہرنے کی حالت میں ہا سے بدل جائے گی. نمبر 2 الف مقصورہ. الف مقصورہ جیسے سلمہ، اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے علامت تانیث. عظما، اس میں بھی. نمبر 3 الف ممدودہ. الف مقصورہ اور ممدودہ کسے کہتے ہیں یہ پیچھے سبق میں آ چکا ہے. تو الف ممدودہ جیسے زہراء، حسناء. نمبر 1 قیاسی طور پر تائے تانیث صرف اسم صفت کے ساتھ آتی ہے اور مذکر و مؤنث کے درمیان فرق کرتی ہے. تائے تانیث جو ہے وہ صرف اسم صفت پر آتی ہے قیاسی طور پر، قاعدے کے لحاظ سے. مذکر و مؤنث کے درمیان فرق کرتی ہے. اسم صفت وہ اسم ہوتا ہے جو کسی ایسی ذات کو بتائے جو کسی صفت سے موصوف ہو. کسی صفت سے موصوف بصفت ذات کو بتائے. جیسے بائعن بیچنے والا اور بائعتن بیچنے والی، تو یہ اسم صفت ہے. اس میں بائعن پہ تائی قیاسی طور پر مذکر و مؤنث کے درمیان فرق کرنے کے لیے. عالمن اور عالمتن اس میں بھی. محمودن اور محمودتن اس میں بھی. اور اس میں ذات کے ساتھ اس کا آنا سماعی ہے. سماعی یعنی اہل عرب سے سما پر موقوف ہے. اگر کسی اس میں ذات میں اہل عرب نے تا بولی ہے تو اس میں بول سکتے ہیں. باقی جس میں انہوں نے نہیں بولی ہے تا، اس میں اپنی طرف سے تا کو نہیں بڑھا سکتے. لہٰذا یہ انہی اسماء ذات کے ساتھ لگے گی جن کے ساتھ عربوں نے لگا کر استعمال کیا ہے. جیسے تمرن کھجور اور تمرتن، تو اہل عرب نے لگایا ہے اس میں. اب ہم کسی بھی اسم میں نہیں لگا سکتے. مثلا رجلن ہے تو اس میں رجلتن کر دیں، ایسا نہیں کر سکتے. غلامن اور غلامتن، حمارن اور حمارتن، فتن اور فتاتن، زبیون اور زبیتن، نمرن اور نمرتن. تو ان تمام اسماء ذوات میں اہل عرب نے تا لگائی ہے، لہذا لگا سکتے ہیں. باقی
جن جن اسماء ذوات میں اہل عرب نے تا نہیں لگائی ہے اس میں نہیں لگا سکتے، ورنہ اس میں ذات کے لیے عموماً دوسرے مادے سے کوئی اسم مؤنث وضع کیا گیا ہے، جیسے جمل کے لیے ناقتن، تو ناقتن کو وضع کیا گیا مؤنث کرنے کے لیے، اور اسدن کے لیے لبوعتن شیرنی، لبوعتن شیرنی۔ ایسا نہیں ہے کہ اسدن کو ہی اسدن میں ہی تا لگا کے اس کو مؤنث بنا لیا جائے، جیسے باء میں تا لگا کر اس کو مؤنث بنا لیتے ہیں، تو اس طریقے سے اسماء ذوات میں نہیں کر سکتے، اسماء صفات میں قاعدے کے اعتبار سے کسی میں بھی لگا سکتے ہیں، اسماء ذوات میں ایسا نہیں کر سکتے۔ اسماء ذوات میں جس مؤنث کا جو مؤنث بولا ہے وہی اسی میں تا رہے گا، باقی کسی میں اپنی طرف سے نہیں لگا سکتے۔ اگر اس کا مؤنث لانا ہو تو کسی اور مادے سے لایا جاتا، یا وہ اس میں ذات مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہو، اور فرق کرنا ہوتا ہے تو اضافت کے ذریعے۔ اس طرح کرتے ہیں نملۃ ذکرن، چیونٹا، تو نملہ جو ہے تا کے ساتھ مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا۔ اب اس میں اگر فرق کرنا ہو تو ذکر مذکر کے لیے جو لفظ ہے وہ اس کی طرف مضاف کر دیتے ہیں، نملۃ ذکرن چیونٹا، نملۃ انثی چیونٹی۔ فرس، فرس بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا، تو فرس و ذکرن گھوڑا، فرس و انثی گھوڑی۔ تو یہ ہے خلاصہ، یہ ہے کہ تائے تانیث جو ہے قیاسی اعتبار سے اس میں صفت پر آتا ہے، مذکر مؤنث کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ اسماء ذوات پر تا کا آنا سماعی ہے، جن اسماء ذوات پر عربوں نے بولا ہے اسی پر رہے گا۔ اگر اس میں ذات کا کوئی مؤنث لانا ہے تو تا لگا کر نہیں لا سکتے، بلکہ اسی جنس سے مادہ کے لیے جو بھی اسم آتا ہے وہ اسم لایا جائے گا۔